مسند احمد کی روایت کے اندر آتا ہے جو بندہ بھی اس ذوالحجہ کے مہینے میں داخل ہو جائے تو داخل ہوتے ہی جس طرح باقی اعمال ہیں اپنی نفلی عبادت وغیرہ کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور عمل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، فرمایا جیسے ہی ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو اپنی تسبیح کے اندر اپنی تحلیل لا الہ الا اللہ، تحمید الحمدللہ یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر، تکبیر، تحمید، تحلیل، تسبیحات کے اندر فرمایا اضافہ کرو۔ یہ وہ عمل ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا۔ اس لیے جو عمل سنت سے ثابت ہو اس کا اپنا نور ہوتا ہے۔ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس عمل کو کیا ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہو چکا ہے۔ اس لیے جب ہم وہ عمل کریں گے تو علماء نے لکھا ہر سنت بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے، ہر سنت بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے، اور ہر بدعت بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو دین سمجھنا، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ لہٰذا سنت میں نور ہے، بدعت کے اندر ظلمت ہے۔ سنت میں اللہ کا قرب ہے، بدعت میں اللہ سے دوری ہے۔ تو جو عمل سنت سے ثابت ہے، احادیث کے اندر ثابت ہے، اس کے اندر کوشش کرنی چاہیے۔